السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ختم ہوئے، نتائج آ گئے، نشستیں تقسیم ہو گئیں، مگر سیاسی گرما گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اصل سیاسی مقابلہ اب شروع ہوا ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کی قیادت گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے سرگرم ہے، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انتخابی کامیابیوں کو سیاسی طاقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد پیدا ہونے والی تلخیاں ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دے کر سیاسی ماحول کو ایک نیا رخ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی جب چند روز قبل تک دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان سخت بیانات اور الزامات کا تبادلہ جاری تھا۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں بعض حلقوں کے نتائج تبدیل کیے جانے کے الزامات عائد کیے، بعض نشستوں پر انتخابی عمل پر سوالات اٹھائے اور یہاں تک کہ وفاقی بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ اگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہی انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر پارلیمانی تعاون کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت اس وقت مزید بڑھ گیا جب بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی غیر حاضری نے حکومتی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متحرک ہوئے اور رابطوں کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو پارلیمنٹ میں واپس لانے میں کردار ادا کیا۔ یوں بائیکاٹ کی شدت تو کم ہو گئی، لیکن سیاسی شکوے شکایتیں اپنی جگہ برقرار رہیں۔ اسی دوران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ اتحادی سیاست میں برداشت اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی جوابی وار کیے اور مسلم لیگ نون پر سیاسی وعدوں سے انحراف، انتخابی معاملات میں عدم تعاون اور اتحادی آداب کو نظر انداز کرنے کے الزامات لگائے۔ گویا وفاق میں ایک ساتھ حکومت چلانے والی دو بڑی جماعتیں بظاہر اتحادی تو ہیں، مگر سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن پھر اچانک سیاسی منظرنامہ بدلتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی دعوت دیتے ہیں اور اس پیشکش کا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اگر جمہوری مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور عوامی رائے کو مقدم رکھا جائے تو سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد سیاسی مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا گلگت بلتستان وفاقی اتحادی سیاست کے لیے ایک نئے مفاہمتی فارمولے کا آغاز بننے جا رہا ہے؟ یہاں سوال صرف گلگت بلتستان کی حکومت سازی کا نہیں بلکہ وفاقی سیاست کے مستقبل کا بھی ہے۔ کیا حالیہ تلخیاں وقتی تھیں؟ کیا بجٹ بائیکاٹ اور سخت بیانات محض سیاسی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی تھی، یا پھر اتحادی حکومت کے اندر موجود اختلافات واقعی اتنے گہرے ہیں کہ کسی بھی وقت نئے سیاسی کشیدگی کو جنم دے سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاست میں مستقل دوست اور مستقل دشمن کا تصور شاید اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ یہاں سیاسی اختلافات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور سیاسی مفاہمتیں بھی۔ آج جن جماعتوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، کل وہی ایک دوسرے کے لیے حکومت سازی کی راہیں ہموار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب نظریں گلگت بلتستان کی حکومت سازی پر ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی واقع حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ کیا مسلم لیگ نون اپنے اتحادی کے لیے سیاسی گنجائش پیدا کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا حالیہ تلخیوں کے بعد دونوں جماعتوں کے تعلقات میں پیدا ہونے والی دراڑیں بھر سکیں گی، یا یہ کشیدگی مستقبل کی سیاست میں مزید تنازعات کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ انہی سوالات کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے وقت کا۔ اور ہماری اطلاعات اور خبروں کے مطابق امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ سب سے مضبوط امیدوار بھی ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، ان سے پوچھ رہے تھے۔ امجد صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی یہاں پہ ہوئی ہے۔ وزارت اعلیٰ کتنی دور ہے سر آپ سے، خاص طور پر آپ کی جماعت سے، کہ جو بھی حالات بن رہے ہیں اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں تمام تر تحفظات کے بعد، مطمئن ہیں آپ کی جماعت اور آپ لوگ؟ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ بنیادی طور پہ جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں جو 20 میں سے 11 سیٹیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 10 نہیں ہیں 11 ہیں۔ 11 سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے۔ ایک سیٹ کے اوپر ری پول ہونا ہے
मतलब कुछ स्टेशन पे, उससे भी हमारी सीट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इंशाल्लाह वो सीट हमारी रिपोल होने की सूरत में भी हम सेफ जोन में हैं। 11 आउट ऑफ 24, ये बड़ा नंबर है, मतलब लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स, 4 इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। 4 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑलमोस्ट उनकी शमूलियत के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से देखेंगे तो 15 नंबर्स के साथ इस वक्त हम लीडिंग पोजीशन में हैं, और 15 नंबर आउट ऑफ 24 बहुत हैवी नंबर है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला के लिए कोई चैलेंज सच अभी नहीं है। कल चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उससे पहले थोड़ी बहुत सिचुएशन इस तरह की अराइज हुई कि हमें कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इस्लामाबाद पैटर्न के ऊपर, जो इस्लामाबाद का पैटर्न है उसके ऊपर सिस्टम को लेके चलें, निज़ाम को लेके चलें। उस पर भी हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, हमने कहा ठीक है उस पर भी चलेंगे, लेकिन उसको हमारे मुस्लिम लीग नून के भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी बजाय उन लोगों ने मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैंडेट को थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश की, तो उस पर चेयरमैन साहब थोड़े से मुतरिज़ हुए। फिर बिलाखिर ये तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला के लिए हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून ने मतलब अलाउ किए। मुबारकबादी दी, उनका बहुत शुक्रिया जी। और अब मेरे ख्याल में कोई इस तरह का हिंड्रेंस मौजूद नहीं है। सही। तो वज़ारत आला में अमजद हुसैन एडवोकेट साहब आ रहे हैं आखिरकार। एक तवील मेहनत, मुझे तो वो भी वक्त याद है जब 2008 में हुकूमत आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में और उसके बाद आने वाले इलेक्शन में, लेकिन अब क्या कुर्रा अमजद हुसैन एडवोकेट साहब पे आ रहा है कि वज़ारत आला आपके सर सजेगी? सर ये तो मेरे चेयरमैन साहब का मतलब कि ऐलान है। अच्छा। वो आप करवा दे तो मेहरबानी होगी, मुझसे ना कराएं। सही। चलें, हमारी खबरों के हवाले से हम तो खबर दे रहे हैं कि कुछ खबरें ऐसी ही हैं और आपके लिए अनाउंस करना है तो सही। ठीक ठीक, चलें उनकी अनाउंसमेंट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इत्तेहाद अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ आप ही हुकूमत बना रहे हैं, ऐसी सूरत में तो वहाँ भी एक साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं, कहाँ उनको भी फिर उसी तरह साथ ले कर चलेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? सर उसको हम तो लामाला मुस्लिम लीग नून को साथ लेके चलना चाहेंगे, चूँकि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में टाइस इस वक्त भी पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो हम तो मुस्लिम लीग नून को भी कोई इस तरह की नहीं है कि उसको रियल अपोजिशन समझ के उनको प्रेशर साइड करें। लामाला उनके साथ, उनको भी साथ लेके चलना है। अपोजिशन का भी अपना एक अहम रोल होता है। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में अपना अपोजिशन का अच्छा किरदार अदा करेगी, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा रहेगा, उनको भी साथ लेके चलना है। तो हमें हमारा मसला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इशूज से के ऊपर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम ये चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान, हम चूँकि इलेक्शन भी हमने लड़ा तो हमने कहा हमारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, हमें गिलगित बल्तिस्तान के इशूज से मुकाबला है। यहाँ की गुर्बत हमारे लिए चैलेंज है, यहाँ की बेरोज़गारी हमारे लिए चैलेंजेस है। अच्छा, यहाँ के ऊपर बहुत सारे जो माशी मामलात हैं, इकनॉमिक मामलात हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, अच्छा एनर्जी का क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी बिजली की लोड शेडिंग है। और गिलगित बल्तिस्तान में पोटेंशियल्स, तो बिजली का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन क्राइसिस है। तो हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के ऊपर हम दोनों मिलकर काम करें और इशूज़ को ओवरकम करें। सही। अच्छा अमजद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, हमने इलेक्शन में देखा आपका बाकायदा कोई मंशूर नहीं था। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन पेपर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेके आती है। 2 चीज़ें थीं जो बिलावल साहब की तकारीर से हमें नज़र आ रही थी, एक है हुकूक और दूसरा ज़मीनी मलकियत की बात कर रहे थे। ये बड़े मेजर जो वहाँ के मुतालिबात, उन्होंने इसको बहुत फोकस किया तकारीर के अंदर। इसके ऊपर अब क्या आप काम कर रहे हैं कि जो वादा तकारीर में था इलेक्शन से पहले, गवर्नमेंट बनाने के बाद वो आवाम को किस तरह से डिलीवर हो?
ہمارے 3 پوائنٹس کے اوپر منشور تھا جو کہ چیئرمین صاحب لے کے اس کو تھرو آؤٹ کمپین کیے. چیئرمین صاحب حق حاکمیت کی بات کرتے تھے, حق ملکیت کی بات کرتے تھے اور حق روزگار کی بات کی اس نے. تو ان 3 پوائنٹس کے اوپر گلگت بلتستان کی کا الیکشن ہوا ہے اور ہم نے ان 3 پوائنٹس کے اوپر ہی الیکشن لڑا ہے. تو ان 3 پوائنٹس ہی ہمارے منشور کا حصہ ہیں. براڈر پراسپیکٹ میں ان کے جو سب ہیڈس کے اوپر ہم اس کو جب ڈیٹیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. ہمیں حاکمیت کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان چونکہ اس وقت بھی کانسٹیٹیوشنل لمبو میں ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل انکیڈرمنٹ کی ضرورت ہے. اور گلگت بلتستان کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے کتنے عرصے سے کہ مرجر ہو گلگت بلتستان کا آئینی طور پہ اور آئینی اداروں کے اندر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہو. تو کوئی یہاں پہ یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ مرجر کی ہے, کوئی سپریشن کی نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی تحریک بھی ہے. دنیا میں سپریشن کی تحریکیں چلتی ہیں لیکن گلگت بلتستان میں انٹیگریشن کی تحریک چل رہی ہے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے, اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. یہ ایک مومنٹ چل رہی ہے تو اس مومنٹ کو انٹیگریشن کی مومنٹ ہے تو اس کے لیے بھی مطلب پارٹی ہیڈز کی طرف سے اپریشیٹ کر کے اس کو منشور کا حصہ بنانا اچھی بات ہے. دوسری طرف حق ملکیت کی ہم نے بات کی تو یہ ہمارا منشور تھا 2020 کا. یہ دونوں منشور ہمارے 2020 میں بھی تھے. اس کے اندر ہم نے پروگریس کیا تھا. 2020 سے 26 تک ہم نے لینڈ ریفارم کیے تھے اور گلگت بلتستان کے عوام کو 28,000 مربع میل کا جو لینڈ ہے وہ گورنمنٹ لینڈ تھا, اس کو ہم نے کنورٹ کر کے پبلک لینڈ کرا دیا, عوامی زمین قرار دی ہے. تو یہ بھی ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. ہم نے اپنے منشور کے ایک حصے کو امپلیمنٹ کیا تھا پچھلے ٹینیور کے اندر 5 سیٹوں سے. تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کا سٹیج تھا تو وہ بھی ہم نے پھر اس حق ملکیت کے منشور کے پوائنٹس کے اوپر ہم نے پھر لوگوں سے اس بات پہ ووٹ مانگا کہ آپ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تاکہ ہم ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں. تو لینڈ ریفارم کی امپلیمنٹیشن کی بات کی. پھر فردر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حق روزگار کی بات کی. حق روزگار ہی سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا ہمارا گلگت بلتستان کے اندر. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت جو گلگت بلتستان میں بے روزگاری کا ریشو ہے وہ 80% سے ابو ہے, جبکہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں یہ 30% سے اوپر نہیں ہے. تو اس صورتحال میں مطلب روزگار دینے کے لیے پھر آپ کے پاس ہم چونکہ گلگت بلتستان بہت ہی زیادہ امیر خطہ ہے, رچ ریسورسز ہے اور حکومت کا کیا بجٹ کے اندر بھی تھوڑے سے ڈیفیسٹ ایشوز ہیں اور عوام کو بھی غربت کی سے بدحال ہے. مطلب آپ کے پاس ٹوریزم کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس انرجی کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس مائننگ منرل کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. تو پوٹینشیل وائز ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر یہ سب سے مطلب امیر ترین خطہ ہے. اور مطلب ان ٹرمز آپ پھر لوگوں کی ان کی حالت زندگی دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اصل میں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ پورے پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے, لیکن بے روزگاری میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے جی بھی. لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ آپ کی حکومت آتی ہے وفاق میں, بہرحال پاکستان مسلم نون کی حکومت ہے, فنڈز اس کے پاس ہیں, وزارتیں جو بڑی ہیں وہ ساری انہی کے پاس ہیں بنیادی طور پر. تو یہ ایک ایشو بنتا ہے کہ جب بھی آپ وفاق میں ہوں, جی بی یا کشمیر میں خاص طور پر اگر ہوں تو ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے چیزیں. اگر کوئی اور جماعت ہے تو وہاں پر تھوڑا فنڈز کے بھی ایشوز ہوں گے, اپنے جو آپ کا ایک وفاق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے حکومتی سطح پر وہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک خاصا وزارت اعلیٰ اور مشکل حکومت ہو سکتی ہے ان فیوچر آپ کے لیے؟ سر اس طرح کا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ہوسٹائل ریلیشن شپ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, نہ ہی ہم اس طرح کا ماحول ڈیولپ کرنا چاہیں گے. ہم ایک سینسیبل گورنمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں. ہم چونکہ گلگت بلتستان ایک ریجن ہے, اس ریجن کے وہ کہ اپنے فائنینشیل اٹانومیز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے لیمٹس میں رہتے ہوئے وفاق کے ساتھ کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحادی حکومت ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں امید ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اور یہاں سے جو ہمارے مسلم لیگ نون کے بھائی ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں.
اس طرح کا ہم امید نہیں کرتے کہ کوئی مطلب ماحول تلخ ہو. ہم ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر ریفارمز ہوں. بہت ساری چیزیں ریفارمز کے ذریعے سے بھی ہم اپنے ریونیوز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے ریونیوز نہ ہو, ہمارے پاس ریونیوز کے پوٹینشیل بھی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ریونیوز کو جنریٹ کریں اور گلگت بلتستان کے اندر جو پوٹینشیل اگر موجود ہیں تو آپ ان کو فیس کر سکتے ہیں اور دنیا جہاں سے اس کی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. ہم ایک ہمسایہ ملک میں رہتے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشن شپس ہیں, پاکستان کے بھی ٹائز ہیں, زرداری صاحب کے بھی اچھے تعلقات ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی, اس مارکیٹ کو بھی ایکسس کریں اور گلگت بلتستان کے اندر ود ان جی بھی ہم نے مطلب اس کو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے بیسیکلی. تو اس کے لیے آپ کو مطلب تھوڑی بہت انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بھی جانے کی ضرورت ہوگی, میڈیم لارج اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اوورآل ہمیں چونکہ سب سے پہلے کرائسس کے اوپر قابو پانے کی ضرورت پڑے گی, تو ہمارے پاس اتنے مطلب بڑے پروجیکٹس اور پوٹینشیلس موجود ہیں, ان کو کے اوپر ہم اگر کام کرتے ہیں, انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ ہم گلگت بلتستان کی اکانومی سے پاکستان کو بھی صاف کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ امجد حسین صاحب. بہت بڑا اہم معاملہ ہے, وفاق طرح سے سپورٹ کریں. جو بڑے مسائل ہیں, جو بجلی کا ایشو ہے, بے روزگاری کا, اور خود گلگت بلتستان کے اندر سے بھی یہ پوٹینشیل ہے, اور لیکن فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں معاملات بہتر ہو سکیں. کیا مشرق وسطیٰ ایک اور بڑی جنگ کے دہانے سے واپس پلٹنے والا ہے؟ کیا وہ معاہدہ جس کا دنیا کئی ماہ سے انتظار کر رہی تھی اب چند گھنٹوں کی دوری پر رہ گیا ہے؟ اور کیا پاکستان واقعی اس سفارتی پیش رفت میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حوالے سے غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق ہو چکا اور آئندہ 24 گھنٹوں میں اس پر دستخط متوقع ہیں, جبکہ اس کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک ایک فریم ورک پر متفق ہو چکے ہیں اور اب معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. دوسری جانب تہران سے بھی مثبت اشارے مل رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے. بیشتر اختلافی نکات پر پیش رفت ہو چکی اور میڈیا کو قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے. واشنگٹن میں بھی لہجہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ دنوں میں بارہا یہ اشارہ دے چکے کہ معاہدہ قریب ہے اور باقی رہ جانے والی تفصیلات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان پس پردہ رابطے جاری ہیں, جبکہ عمان سمیت علاقائی ثالث بھی سرگرم ہیں. یہ پیش رفت صرف واشنگٹن اور تہران تک محدود نہیں, یورپ کے بڑے دارالحکومت بھی اس عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز بارہا مذاکرات کی بحالی اور سفارتی حل کی حمایت کر چکے ہیں. یورپی رہنماؤں کے موقف خطے میں پائیدار استحکام کا راستہ جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہے. اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے. آبِ ہرمز میں کشیدگی کم ہونے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں استحکام، مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری اور عالمی معیشت پر مثبت اثرات کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سفارتی حلقوں، مالیاتی منڈیوں اور علاقائی طاقتوں کی نظریں اس وقت واشنگٹن، تہران اور اسلام آباد پر مرکوز ہیں. لیکن سوال لازم یہ ہے کہ کیا واقعی اگلے 24 گھنٹوں میں تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے؟ کیا دہائیوں پر محیط دشمنی ایک نئے باب میں داخل ہونے والی ہے؟ اور اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے خطے، پاکستان اور عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم سوالات کے جواب جانیں گے، جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا. سر، ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ حملے کی بات کرتے ہیں، پھر بات مذاکرات کی آ جاتی ہے، میڈیٹرز جو ہیں وہ میڈیٹ کرواتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ جنگ بندی کی جانب بڑھ رہا ہے. واقعی اگلے 24 سے 48، 36، 50 گھنٹے اس مستقل جنگ بندی کی جانب اور کسی ایگریمنٹ کی جانب چیزیں آ رہی ہیں؟ ہاں جی، خیال یہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ جو براڈ فریم ورک ہے جو پاکستان نے
میڈیٹ کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، آپ درست فرما رہے ہیں، اس میں اور ممالک بھی اب شامل ہیں، وہ شاید ایگریمنٹ سائن ہو جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکٹرانکلی سائن ہوگا جنیوا میں یا کسی یورپین کیپٹل میں، تو اس کا چانس ہے جی. صحیح. اچھا، ایک چیز جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بھی معاہدہ ہونے لگتا ہے تو حملہ ہو جاتا ہے یا حملے کی بات ہو جاتی ہے، جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر معاہدے کا معاملہ آ جاتا ہے. یہ حملہ، معاہدہ اور حملہ، یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ کتنا اہم ہوگا کہ یہ اگر یہ چیزیں واقعی اگلے چند دن کے اندر سائننگ ہو جاتی ہے تو یہ مستقل جنگ بندی کی جانب ہی بڑھا جائے، پھر ایسا کوئی نہ ہو جو پچھلے دنوں میں بھی ہمیں نظر آیا. دیکھیے، جب یہ معاہدہ شروع والا سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اگلے 60 دن ہیں وہ بہت ٹملٹوس، بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے. اس میں کئی دفعہ لگے گا کہ پیس جو ہے وہ دوبارہ تھریٹنڈ ہے، امن تھریٹنڈ ہے. یہ جو اٹیکس تھے جو امریکہ نے لاسٹ ویو آف اٹیکس کیے ہیں، جان کے کیے تھے تاکہ ایران پہ پریشر ڈالا جائے. جو لاسٹ اٹیک تھا وہ ان کے واٹر پلانٹس پہ تھا. پانی تیل سے زیادہ قیمتی ہے گلف میں، اور ایران نے بھی پھر جب خیال آیا کہ ایران بھی اس کا جواب دے گا، تو آئی تھنک یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہی تھا. یہ فل فلیج جنگ نہیں تھی. آخری دنوں میں یہ ایک دوسرے پہ پریشر ڈالنے کی کوششیں تھیں. انیشل معاہدہ تو ہو جائے گا جی. اس کے بعد جو اگلے 60 دن ہیں وہ بہت مشکل ہے. وہ اس میں پھر ہم اصلی امن کی طرف جائیں گے. صحیح. تو جو اگلا مرحلہ ہے اس میں خاص طور پہ جو ابتدائی چیز ہے جو عباس عراقچی نے بھی بات کی ہے اپنے نکات میں، ہر محاذ پر وہ جنگ بندی، وہ کوئی بھی محاذ ہے، وہ چاہے لیبنان ہوگا یا خود ایران کے معاملات بھی ہیں، ہر محاذ پر جنگ بندی، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آبر ہرمز کی ایک نئی کوئی پکچر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے مطالبات امریکہ کے لیے قدرے آسان ہوں گے، یا پھر امریکہ بھی آگے سے کوئی ایسی آفر ہے جو ایران کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ نے فرمائی نا چیزیں، جو اس میں سے پہلی دو چیزیں، یہ ایران کی شرائط ہے کہ ایم او یو کی سگنیچر سے پہلے کیوں. اس کے بعد 30 دن ہے اپنا ہرمز کھولنے کے لیے، اور ریسیپروکلی امریکہ کا جو بلاکیڈ ہے وہ ختم ہونے کی. اس میں صرف ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کھول دیں گے لیکن ہم اپنے تسلط میں کھولیں گے. وہ جو ایک ورڈ ہے اس کے اوپر کافی لمبی چوڑی بات ہوگی، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال نکلتی ہے. لیکن وہ بھی شاید ڈویبل ہے. اس کے بعد مشکل نیوکلیئر ایشو پہ پڑے گی، اور اس سے زیادہ مشکل تمام اثاثہ جات، اور جو ایران نے کہا 300 بلین کا جو پلان بتاؤ ہمیں کہ ہمیں 300 بلین جنگ والے کس طرح دیے جائیں گے. انہوں نے ریپریشنز کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے کیے جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایٹ دا آؤٹ سیٹ ایران نے کہا ہے کہ ان کا میزائل پروگرام اور جو ریزسٹنس ہے حزب اللہ کی اور حماس کی، یہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد چیز جو اگر یہ معاہدے کی بات کریں تو ایران کے باسکٹ میں کیا ہے، کیا آفر ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ بینگ ایمبیسڈر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور جو امریکہ ہے اس کے پاس کیا ہوگا آفر کرنے کے لیے کہ دونوں چیزیں کسی نہ کسی طرح سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لمبا چلے گئے معاملہ، وہ کیا دونوں کے پاس اپنے سٹرونگ ہولڈ ہے کہ جس پہ وہ بات ہو سکتی ہے اور کیا آفر کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے پاس یہ سینکشنز ریلیف ہے، امریکہ کے پاس فائنینشیل ریلیف ہے. پہلی رائٹرز کی سٹوری ہے، اور اس سے پہلے قطر کے ساتھ بھی ریسیپروکل باتیں ہوئی ہیں کہ ایک خاص رقم کی ادائیگی ایران کو ہو رہی ہے یا آلریڈی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آئل سینکشنز ہیں. اس کے علاوہ ایران کا ایک دنیا میں کمیٹی آف نیشنز میں دوبارہ داخل ہونا، کامرس میں داخل ہونا، یہ امریکہ کے پاس ہے. ایران کے پاس سب سے بڑا آبنائے ہرمز ہے، اور آبنائے ہرمز کے بعد ایران کے پاس اپنا نیوکلیئر ایشو ہے، اور اس کے علاوہ اٹیک کرنا گلف ریاستوں کے اوپر ہے. تو یہ آسان نہیں ہوگی. جو 60 دن کی نیگوسیشنز ہیں وہ سخت ہوں گی. اور اس کے علاوہ ایران کہتا ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی گارنٹیز ہو. آئی تھنک ایران کہہ تو رہا ہے، لیکن اگر سیکیورٹی کونسل کی گارنٹی بھی ہوئی تو جب توڑنے کا وقت آئے گا تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی.
ایران کو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا پڑے گا، اور ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جی سی سی کے ممالک کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے بہتر تعلقات کرے، ان کے ساتھ کسی امن کی چیز یا ایٹ بیسٹ کسی ڈیفنس ایگریمنٹ میں جائے، پاکستان کو شامل کریں۔ ادروائز اگلا جو جب کچھ سال بیت جائیں گے یا 1-2 سال بیت جائیں گے، پھر جو سنی کنٹریز ہیں، پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ اور ایجپٹ، یہ اسرائیل کا ٹارگٹ ہوں گی۔ کوئی بھی اسٹرانگ کنٹری وہ نہیں برداشت کرے گا، تو بہتر ہے کہ ان کو خود ہی عقل آ جائے سارے ممالک کو۔ صحیح، بہت شکریہ عمران صاحب۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ جو آپ نے آخر میں کیا، یہ دیکھ لیں آنے والے دنوں میں اس معاہدے میں 60 ڈیز کی نیگوسیشن جو آپ بات کریں بہت سخت ہوں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس خطے کا پورا منظرنامہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کا وفاقی بجٹ 2026-27 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، جسے حکومت معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی جانب سفر کا بجٹ قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن اسے اعداد و شمار کا کھیل اور عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش قرار دے رہی ہے۔ 18,000 ارب روپے سے زائد حجم کے اس بجٹ میں حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 4% اقتصادی شرح نمو، 8.2% مہنگائی کی شرح اور 15,000 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصولیوں کا ہدف مقرر کیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ گزشتہ 2 برس کے دوران معاشی استحکام، مہنگائی میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری کے بعد اب معیشت کو ترقی اور سرمایہ کاری کے اگلے مرحلے میں داخل کیا جا رہا ہے۔ بجٹ کا سب سے نمایاں اور زیر بحث پہلو تنخواہ دار طبقے کے لیے دیا گیا ٹیکس ریلیف ہے۔ حکومت نے مختلف آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے اور ٹیکس بوجھ میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ حکومتی موقف ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں سب سے زیادہ ٹیکس بوجھ تنخواہ دار طبقے نے برداشت کیا، اس لیے اس طبقے کو ریلیف فراہم کرنا ضروری تھا۔ وزیر خزانہ کے مطابق ان اقدامات سے لاکھوں ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچے گا اور ان کی قابل تصرف آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حکومت نے کاروباری شعبے کے لیے بھی بعض اہم اقدامات کیے ہیں۔ سپر ٹیکس، جسے بعض حلقے شورش ٹیکس بھی کہتے ہیں، میں کمی کا اعلان کیا گیا تاکہ سرمایہ کاری اور صنعتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام سے کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوگا، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو تقویت ملے گی اور معیشت میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تاہم بجٹ کے بعض اقدامات شدید بحث کا موضوع بن گئے ہیں، خاص طور پر جنرل سیلز ٹیکس کے نظام میں تبدیلیوں اور مختلف شعبوں پر یکساں ٹیکس شرحوں کے اطلاق کے باعث ماہرین معاشیات اور کاروباری حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روزمرہ استعمال کی تقریباً 36 اشیاء مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ان میں گھریلو استعمال کی متعدد مصنوعات، پیک شدہ خوراک، ذاتی استعمال کی اشیاء اور دیگر ضروری مصنوعات شامل ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت ایک طرف ٹیکس ریلیف کی بات کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب بالواسطہ ٹیکسوں کے ذریعے عام صارف پر اضافی بوجھ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو دیا جانے والا ریلیف محدود ہے، جبکہ مہنگائی اور بالواسطہ ٹیکسوں کے اثرات اس فائدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے مطابق حکومت نے معیشت کی بنیادی مسائل، صنعتی ترقی، زرعی شعبے کی مشکلات اور روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے کوئی غیر معمولی یا انقلابی اقدامات نہیں کیے۔ اپوزیشن یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ 15,000 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصولیوں کا ہدف آخر کس طرح حاصل کیا جائے گا، اور آیا اس کے لیے مزید ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر تو نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں، انفراسٹرکچر، توانائی، IT، برآمدات اور نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرامز پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی اخراجات میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ معیشت کی رفتار تیز ہو، سرمایہ کاری بڑھے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ حکومتی حلقے اسے ایک متوازن بجٹ قرار دے رہے ہیں جو ایک طرف مالیاتی استحکام کو برقرار رکھے گا اور دوسری جانب ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا ٹیکس ریلیف واقعی عوام کو ریلیف فراہم کر سکے گا؟ کیا سپر ٹیکس میں کمی سرمایہ کاری کو فروغ دے گی؟ کیا 36 عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات درست ثابت ہوں گے؟ اور کیا حکومت اپنے بلند ٹیکس اہداف اور 4% شرح نمو کے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہی سوالات ہیں جن پر ملک بھر میں بحث جاری ہے اور جن کا جائزہ ہم آج کے پروگرام میں
لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد معاشیات شکیل لامے صاحب. بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو حکومت اس کو بہترین کہہ رہی ہے بجٹ, اور بہت سے مبصرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہتر بجٹ ہے اس سچویشن کے اندر. آپ کی نظر میں سپر ٹیکس کا خاتمہ, کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, تنخواہ دار طبقے کے لیے سلیبس کا کم ہونا, تاجروں کو لے کے آنا, اور اس بجٹ پہ خاص طور پر اور ٹیکس نیٹ کا بڑھایا جانا, واقعی ایک بہتر بجٹ ہے؟ دیکھیں, بہتر بجٹ یہ ہے کہ آپ کہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. بجٹ وہی ہے کہ جہاں سے آپ بیٹھ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے جو انہوں نے بات کیا ہے کہ ہمارے جو سیلری پہ بہت زیادہ ہم نے ریلیف دے دیا ہے. بے شک آپ ٹیکس لیں, اور بات یہ ہے کہ آپ اس کی متعلق جو آپ باہر کے ممالک کی مثال دیتے ہیں, کہ آپ ان کے ایجوکیشن سسٹم کی بات بتا سکتے ہیں, ان کے سوشل سیفٹی نیٹس کی بات بتا سکتے ہیں. آپ وہاں پر ایجوکیشن کے لیے کتنی کاسٹ ہوتی, کتنی نہیں ہوتی ہے. ہمارے جو رہی صحیح کثر تھی, ہمارے پہلے یعنی کہ مور دین 40% جو بچے تھے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں تھے. ابھی رہی صحیح کثر تھی, اب کچھ سالوں سے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ گورنمنٹ نے وہ بھی لوگوں کو دینا شروع کر دی, جی آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلائیں. اور دوسری بات, جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے کہ وہ 13,500 دے رہا تھا, اس کا 500 روپے کی بچت ہو گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے اس کا ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا, کہ شاید اتنی بڑی بچت کو وہ اکیلا نہ سنبھال سکے. اور تیسری بات یہ ہے, لیکن جو بجٹ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں کہ ریونیو, دوسرے کہتے ہیں ایکسپینڈیچرز. ایکسپینڈیچرز میں جو ریونیو ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں مشتمل ہوتا ہے, ایک ٹیکس, ایک نان ٹیکس. بدقسمتی سے ہماری جو ساری ڈبیٹ ہے وہ ٹیکس پہ ہی آ گئی ہے, کہ ریونیو کے معاملے جب ہم بات کرتے ہیں, نان ٹیکس ریونیو پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کرنے کو تیار. اور نان ٹیکس ریونیو کیا ہے؟ بندے کی جو گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے, جو اس کی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو چلاتی ہے, یا اس طرح کی چلتی ہے چیزیں, اس کا ریونیو کیا ہے. اس کو تو ہم جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہیں ان کی تو ہم نے حالت تباہ کر دی ہے. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے صرف ٹیکس پہ گزارا نہیں کیا جا سکتا, آپ کو نان ٹیکس ریونیو کو اس کی ایکول امپورٹنس دینی پڑتی ہے. حکومت کے پاس بھی تو اب چلانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نظام حکومت بھی چلانا ہے, تو اس کے لیے اور تو ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں سورس. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو سارے کے سارے انٹرپرائز وہ تو بند پڑے ہیں, بلکہ سفید ہاتھی ہو گئے, تو پھر ٹیکس کے علاوہ ان کے پاس بھی تو کوئی اس وقت حل نہیں ہے. بیسک اکانومی جس پلر پہ کھڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پروڈکشن سیکٹر. پروڈکشن سیکٹر دو چیزوں پہ ہوتا ہے, ایک انڈسٹری پہ, ایگریکلچر پہ. اب آپ ان کو دیکھ لیں, آپ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان کی ورڈ بڑھانے کے لیے. آپ دیکھ لیں ابھی جو میں بھی ڈاکومنٹ میں نے ایک نیوز پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے. وہ آج نیوز کے نا یعنی کہ اس پہ تھا ویب سائٹ پہ, کہ فرٹیلائزر اور کیمیکل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی ابھی. جب ان پٹ کاسٹ بڑھے گی فارمر کی, تو آپ کیا اس کی پروڈکشن کو بڑھا رہے ہیں, کہ جاؤ اس کے ان پٹ کاسٹ کو بڑھا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اس میں انویسٹ کریں. انڈسٹری کی بات کر لیں, انڈسٹری ہمارے کون سی ہے؟ دیکھیں فنڈامنٹل تو ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. ہماری انڈسٹری میں بہت سے پرابلم ہیں. مطلب ہمارا انڈسٹری ہر وقت چاہتا رہتا ہے بزنس مین مجھے سبسڈی دے دو, مجھے یہ دے دو, مجھے وہ دے دو. اپارٹ فرام دیٹ, ہماری انڈسٹری کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ انرجی کاسٹ ہے. آپ بجلی کی کاسٹ ہو گئی, دوسری جو انرجی کاسٹ وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں رہ رہا. ایک چیز, دوسرا ایک طرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے, دوسری جانب جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ بھی اکٹھا کرنا ہے, تو پھر ایکسپورٹرز کے لیے تو چیزیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی. اچھا, ایک اور چیز میں آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھا سکیں گے, وہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے, کہ پہلے مطلب ایکولائز نہیں تھا, وہ یونیورسلی ایک جیسا وہ کر دیا گیا. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ شیڈیول 3 میں جو ٹیکس کی چیزیں ہیں وہاں ٹیکس بڑھ رہا ہے, کسی جگہ ٹیکس کم ہو رہا ہے, تو وہ مہنگائی میں تو پھر کمی نہیں ہوگی. تو جو حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم استحکام کی پوزیشن میں, جو آج جملہ بھی بولا گیا, اور گروتھ کی جانب بڑھ رہے ہیں, تو یہ استحکام ہے اور گروتھ کی جانب یہ کیسے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو مہنگائی بھی کنٹرول ہوئی تھی, جس پہ گورنمنٹ نے بڑا کلیم کیا تھا جی کہ فوڈ پرائسز کنٹرول ہو گئی. جب آپ نے فوڈ پرائسز کو کنٹرول کیا تو آپ نے فارمر کی انکم کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا, نیگیٹیولی امپیکٹ کیا. مثلا جب اس کی کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی کم اس کی پرائس اس کو ملی. اب اس کی بیسس پہ اگر فارمر کو کمزور کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کم کر لی, تو یہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کی 37% جو لیبر فورس ہے وہ ڈائریکٹلی فارمنگ سے, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. اس میں 37% جو لیبر فورس ہے اس کی تو آپ نے اکانومی بھی ٹھیک ٹھاک ذکر پہنچا دی. دوسری چیز, جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ابھی ٹیکس مزید بڑھانا ہے. انہوں جو ریونیو ٹارگٹ ہیں, اگر پچھلے سال 1500 تھے, اس طرح 1700 کیے ہیں, تو اب اس کو بڑھانا ہے. پھر اب جگہ ساری آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا, تو گورنمنٹ وہ کہاں سے بڑھائے گی؟ یا ایک طریقہ یہ ہے
کہ گورنمنٹ نے اکنامک ایکٹیویٹی اتنی زیادہ جنریٹ ہو جائے گی کہ گورنمنٹ کو وہ سارا ٹیکس ایڈیشنل مل جائے گا. میں جس آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، جس ایگریکلچر کی، اس کے لیے تو مجھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں اگر آگے جا کے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو میں کہہ نہیں سکتا. شکیل لامے صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.